یہ ربیع الاول شریف کے ان تمام کلپس میں بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اور آپ کو اگر موقع لگے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس میں کمنٹس بھی کریں، اس میں لائک بھی کریں، تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ماہ ربیع الاول سن 1445 اور ربیع الاول 2023 کے محافل کی آج تیسری نشست ہے اور تیسری محفل ہے۔ آج کا ٹاپک اور عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دور حاضر میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس دینا اور مسلمانوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کرنا جس طرح از حد ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس بات کی ضرورت ہے، یا یہ بات ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت خاتم النبیین والے عقیدے کا پرچار کریں، کیونکہ دور حاضر میں بھی فتنہ قادیانیت اور مرزائی لوگ اس بات کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو ختم نبوت کے عقیدے میں تشکیک کا شکار کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن اور ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان میں جو بنیادی روٹ ہوتا ہے، یعنی جو جڑ ہوتی ہے، وہ ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کبھی بھی عند اللہ قبول نہیں ہوتے۔ ایمان میں عقیدے کی امپورٹنسی اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان نے اعمال بہت سے کیے۔ بعض کتب میں تو یہ تک آتا ہے کہ اس نے 6 کروڑ سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی۔ زمین کا کوئی چپا، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے لاکھوں سال بیت المعمور کا طواف کیا، لیکن اس نے ایک سجدہ تعظیم نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس لاکھوں کروڑوں سالوں کی عبادت اس کے منہ پر مار کر اسے فقط ایک جواب دیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے کہ تو مردود ہو گیا۔ تو عقیدے کی ایک خرابی نے شیطان کے لاکھوں اور کروڑوں سال کی عبادت کو برباد کر دیا۔ اگر اسی طرح ہم عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے رہے یا اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ چلے جی انسانیت کے ناطے ہم قادیانیوں سے یا مرزائیوں سے نرم گوشہ رکھیں، تو یہ بات ہرگز عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہماری طرف سے ہمارے تمام سامعین و ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ ان کی طرف ہمارا پیغام ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ چونکہ یہ کلپ صرف ایک اصلاحی پہلو کے اجاگر کرنے کے لیے ہم آپ کی گوش گزار کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم صرف قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آیت تو سورہ احزاب کی جو ہم نے پڑھی، جس میں باقاعدہ یہ لفظ خاتم النبیین آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ تو قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں تو باقاعدہ لفظ خاتم النبیین آ گیا، تو کسی قسم کا کوئی شبہ اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہر قسم کا، چاہے وہ ذلی بولے، بزوری بولے یا کوئی بھی، خاتم النبیین کا واضح معنی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ یونٹ نبوت کے دعوے دار سے اس کی نبوت پر دلیل بھی طلب کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔
کہ اس لیے کہ اس نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے دل میں یا ذہن میں ڈاؤٹ رکھا تبھی تو اس سے دلیل طلب کی، تو کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کے مکمل ہونے کے حوالے سے اور نعمت کے اتمام ہونے کے حوالے سے اور اسلام کو بحیثیت دین ہمارے لیے پسند کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 3 میں کہ آج ہم نے دین کی تکمیل کر دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔ تو اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے اس رسول کو تمام انسانوں اور تمام مخلوقوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو جب حضور تمام مخلوق اور تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے تو آپ کی نبوت کے ختم پر یہ آیت بھی تصریح کرتی ہے اور دلیل بنتی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں کہ تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بھی آپ کے ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں کا برکت والی ہے ذات جس نے قرآن کو اپنے بندہ خاص پر نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کو در سنائے، اور تمام عالمین کے لیے آپ نبی و رسول بن کر آئے۔ تو یہ بھی آپ کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک عمارت تعمیر کر دی جائے اور عمارت مکمل ہو جائے اور اس کے ایک دیوار کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور کوئی شخص اس پوری عمارت کا جائزہ لے اور اس عمارت کی تعریف کرے، لیکن وہ جو ایک خالی اینٹ کی جگہ ہے اس کو وہ بطور نقص اور عیب سمجھے گا اور کہا کہ یہ عمارت تو انکمپلیٹ ہے کیونکہ یہاں ایک اینٹ کی جگہ، ایک بلاک کی جگہ خالی ہے، تو اگر اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا جائے تو یہ اور عمارت بالکل اور حسین جمیل ہو جائے گی۔ حسین جمیل تو ہے لیکن اس ایک اینٹ کی وجہ سے اس کے حسن و جمال میں فرق آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا الْعَبِلَةُ، میں وہ اینٹ اور بلاک ہوں جو اس نبوت و رسالت کے پوری عمارت کی تکمیل کے لیے میں آخری اینٹ ہوں۔ جب یہ لگ گیا تو اب عمارت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، کہ ہر کوئی یہ باطل اعلان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت میرے عزیز ناظرین سامعین غور سے سماعت فرمائیں، اس کی امپورٹنسی اور اس کی اہمیت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف لشکر بھیجا جنگ یمامہ میں، تو اس میں بدری صحابہ کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی شامل کیا گیا، اور پوری تاریخ اسلام کے اندر غزوات و سرایا میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ٹوٹل 259 ہے، 259 more or less۔ اور صرف جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس جنگ یمامہ کے اندر صرف بدری صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی 11 بدری صحابہ شہید ہوئے، اور ٹوٹل 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ یعنی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ تو دور حاضر میں یاد رکھ لیں، میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جو احمدی کہہ کر انہیں شیلٹر دیا جاتا ہے مرزائیوں کو، وہ صرف مرزائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نام احمد رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔
تو احمدی اصل میں ہم ہیں، مسلمان ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اپنے عقیدے میں عقیدہ ختم نبوت کو پرائیورٹی دیجیے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن لگائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کے ان تمام کلپس میں بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اور آپ کو اگر موقع لگے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس میں کمنٹس بھی کریں، اس میں لائک بھی کریں، تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔